معلومات ہیں کچھ خاص، معلومات ہیں کچھ خاص، انبیاء کے واقعات، ایک نئی ہوگی کتاب، زندگی کیسے بسر کرنی ہے سیکھیں گے آج۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل، پروگرام ہے معلومات ہیں کچھ خاص، اینڈ وی ہیو 4 انٹرسٹنگ سیگمنٹس۔ جی ڈراپ ڈاؤن آپ نوٹ فرما لیجئے ہمارے پروگرام کے سیگمنٹس میں۔ نمبر 1 ہے انبیاء کے واقعات، نمبر 2 ہے ہیلتھ ٹپ، پھر ہم آپ کو دیں گے کتاب کا تعارف، اور لاسٹ میں ہوگا سافٹ سکلز۔ اینڈ ناؤ دا فرسٹ ون، انبیاء کے واقعات۔ آج ہم بات کریں گے ان عظیم ہستی کی جن کو وعدہ الہی کے مطابق ابھی تک موت نہیں آئی، اور اس وقت آپ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اس وقت آپ ضرور وصال فرمائیں گے۔ And his name is حضرت ادریس علی نبینا و علیہ السلام۔ آپ حضرت آدم اور حضرت شیت علیہ السلام کے بعد تشریف لائے۔ آپ حضور اکرم نور مجسم، اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا نام خنوع یا اخنوع ہے، اور صحیفوں کا بکثرت درس دینے کی وجہ سے آپ کا لقب ادریس ہے۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں۔ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے 308 سال پائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا رنگ سفید، قد لمبا اور سینہ چوڑا تھا۔ آپ کے جسم اقدس پر بال کم اور سر پر زیادہ تھے۔ آپ کے سینے مبارک پر ایک سفید نشان تھا جو برس یعنی بیماری کا نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے کی سلائی کیا کرتے تھے اور ہر ٹانکے پر سبحان اللہ کہتے تھے۔ جب شام ہوتی تو اس وقت روئے زمین پر کوئی بھی شخص عمل کے لحاظ سے آپ سے افضل نہ ہوتا۔ سب سے پہلے آپ ہی نے قلم سے لکھا۔ کپڑوں کو سینے اور سلے ہوئے کپڑوں کے پہننے کی ابتدا بھی آپ علیہ السلام ہی سے ہوئی، کیونکہ آپ سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں بطور لباس استعمال کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے، ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے، اور علم نجوم، علم حساب پہ نظر فرمانے والے بھی آپ علیہ السلام ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام استقامت کے ساتھ کتاب الہی کا درس دیتے، عبادت الہی میں مصروف رہتے، اور اس راہ میں آنے والی مشقتوں کو برداشت کرتے، اس پر صبر کرتے۔ قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کے 4 اوصاف بیان کیے گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ بہت ہی سچا نبی تھا۔ تمام انبیاء سچے اور صدیق ہیں، لیکن یہاں حضرت ادریس علیہ السلام کی صداقت اور صدیقیت کو بطور خاص بیان کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ میں اس وصف کا ظہور بہت نمایاں تھا۔ غیر انبیاء میں سب سے بڑے صدیق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا لقب ہی صدیق اکبر ہے۔ آپ علیہ السلام صبر کرنے والے اور قرب الہی کے لائق بندوں میں سے تھے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں 4 نبی زندہ ہیں کہ ان کو وعدہ الہیہ ابھی نہیں آیا۔ یوں تو ہر نبی زندہ ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، بے شک اللہ نے حرام کیا ہے زمین پر کہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو خراب کرے، تو اللہ عز و جل کے نبی زندہ ہیں اور روزی دیے جاتے ہیں۔ انبیاء پر ایک آن کو محض تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے موت طاری ہوتی ہے، بعد اس کے پھر ان کو حیات حقیقی عطا ہو جاتی ہے۔ خیر، ان چاروں میں سے
دو زمین پر ہیں، حضرت خضر اور حضرت الیاس، اور دو آسمانوں پر حضرت عیسیٰ اور حضرت ادریس۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جس نے قلم سے لکھا وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں بھی قلم اور اس کی کتابت کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ چنانچہ ایک موقع پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، قلم اور اس کی قسم جو لکھتے ہیں۔ اب یہاں پر اس قلم سے مراد جس سے لوگ لکھتے ہیں، جو دینی تحریریں لکھی جاتی ہیں، اس قلم سے مراد وہ ہے جو فرشتے لکھتے ہیں، اور اس قلم سے مراد وہ بھی ہے، تیسری اس کی انٹرپریٹیشن، کہ یہ نوری قلم ہے جو آسمان اور زمین تک جس کی لمبائی ہے، اور جب یہ قلم رب تعالیٰ نے پیدا فرمایا لکھ۔ قلم نے عرض کی، باری تعالیٰ کیا لکھوں؟ فرمایا ازل سے لے کر ابد تک جو کچھ ہوگا سب کی تقدیریں لکھ دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کو قید کر لو۔ میں نے عرض کی، اسے قید کرنا کیا ہے؟ فرمایا اسے لکھ لینا۔ قلم و کتابت کی اہمیت اس سے بھی واضح ہے کہ دور رسالت میں وہی خطوط قلم ہی سے لکھے جاتے تھے۔ نیز مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، کتابت میں بڑے منافع ہیں، کتابت ہی سے علوم ضبط میں آتے ہیں، گزرے ہوئے لوگوں کی خبریں اور ان کے احوال اور ان کے کلام محفوظ رہتے ہیں۔ کتابت نہ ہوتی تو دین و دنیا کے کام قائم نہ رہ سکتے۔ واقعہ معراج بیان کرتے ہوئے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اوپر لے گئے اور چوتھے آسمان پر پہنچے، دروازہ کھلوایا گیا، کہا گیا کون ہے؟ فرمایا میں جبریل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر سوال ہوا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا جی ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، کتنا اچھا ہے آپ کا آنا۔ پھر دروازہ کھولا گیا، جب ہم اندر داخل ہوئے تو وہاں حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یہ ادریس علیہ السلام ہیں، آپ انہیں سلام کریں۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا خوش آمدید اے صالح بھائی، صالح نبی۔ یہاں دو امور وضاحت طلب ہے۔ ایک یہ کہ روایات کے مطابق چونکہ ادریس علیہ السلام جنت میں ہیں تو چوتھے آسمان پر شب معراج تشریف آوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور استقبال کے لیے تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ویسے تو حضرت ادریس علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ہیں، فور فادرز میں سے ہیں، لیکن یہاں حدیث میں آپ علیہ السلام کو بھائی اس لیے کہا گیا کہ نبوت کے لحاظ سے سارے انبیاء آپس میں بھائی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پہلا سیگمنٹ ہمارا ختم ہوا، انبیاء کے واقعات۔ لیٹس موو ٹورڈز the next segment, name is health tip۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب کوئی مرد یا عورت مسلسل بخار یا سر درد میں مبتلا ہو اور اس پر احد پہاڑ کی مثل گناہ ہو، تو جب وہ بیماری اس سے جدا ہوتی ہے تو اس کے سر پر رائی کے برابر بھی گناہ نہیں ہوتے۔ صبر کیجئے، آپ کو سر درد کا روحانی علاج بھی آج ہم بتائیں گے۔ Actually, headache is not the pain in your brain۔ یہ جو سر میں درد ہوتی ہے نا، یہ اندر نہیں ہوتی، دماغ میں نہیں ہوتی، بلکہ دماغ کے جو یہ نروز ہوتی ہیں، بلڈ ویسلز اور مسلز ہوتے ہیں، خون لے جانے والی نالیاں، پٹھے، جلد کے نیچے جو سینسری سیلز ہیں، یہاں پہ درد ہوتی ہے۔ اور انسانی سر درد جو ہوتی ہے نا، اس کی مختلف وجوہات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، یہ بہت امپورٹنٹ ہوگی آپ کے لیے۔ اگر ماتھے پہ درد ہو، فور ہیڈ پر، تو عام طور پہ یہ ٹینشن یا سٹریس کی وجہ سے ہوتی ہے، جو آپ کو ٹینشنز اور پریشانیاں وغیرہ ہوتی ہیں۔ اور اگر آدھے سر کی درد ہو تو یہ میگرین ہوتی ہے، درد شقیقہ جس کو کہتے ہیں۔ کن پٹیوں پہ درد ہو، ٹیمپلز پر، تو یہ ہو سکتا ہے کان کے ریشے کی وجہ سے ہو، مزید بھی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ آنکھوں کے اوپر ناک کے گرد اگر درد ہو اس جگہ پہ تو یہ سائنسائٹس کی درد ہوتی ہے، نزلہ جمع ہوا ہے اور یہاں پر درد ہو رہی ہے۔ اور اگر ایک آنکھ کے ارد گرد درد ہو تو اس کو کلسٹر پین کہتے ہیں۔ سر درد میں جو وجوہات ہیں، what are the reasons and causes، اس میں ایک تو نزلہ زکام،
نیند پوری نہ ہونا، ٹینشن، سٹریس، اسکرین کی طرف زیادہ دیر دیکھنا، الرجی، نشہ، بلڈ پریشر کم یا زیادہ ہونا، زیادہ کام، فضول بحث وغیرہ شامل ہے۔ آئیے اب سر درد کی کچھ ریلیکسنگ ٹپس سن لیتے ہیں۔ اگر آپ کو سر درد ہو رہا ہے ڈاکٹر سے مشورہ کیجئے، لیکن یہ کچھ ریلیکسنگ ٹپس بھی سن لیجئے۔ نمبر 1، آنکھیں بند کر کے آرام کیجئے، کن پٹیوں پر، گردن پر مساج کیجئے، ٹینشن اور سٹریس کم کیجئے، اپنے کھانے پینے پہ دھیان دیجئے۔ بہرحال ہر قسم کی بیماری کی صورت میں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کیجئے۔ نظر کی کمزوری بھی سر درد کی وجہ بن سکتی ہے۔ عام طور پہ بچوں میں، اسکول جانے والے بچوں میں اگر یہ کمپلینٹ ہو کہ ان کو بلیک بورڈ نظر نہیں آ رہا، سر میں مسلسل درد ہو رہا ہے، فوراً کسی اچھے آفتھلمولوجسٹ یعنی آنکھوں کے ڈاکٹر سے رجوع کیجئے۔ اور بعض اوقات سر درد اگر ہو تو لوگ سر پہ پٹی باندھ لیتے ہیں۔ This is not good and this is not correct۔ یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس سے خون کا دباؤ کم ہو جاتا ہے، آکسیجن صحیح طرح نہیں پہنچتی۔ آئیے اب آپ کو سر درد کا روحانی علاج بتاتا ہوں۔ آدھے سر کا درد ہو یعنی درد شقیقہ، میگرین کا، یا پورے سر کا، کلمہ ہے لا الہ الا اللہ 65 بار پڑھیے عصر کے بعد، اور سر پر دم کیجئے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آدھے سر یا پورے سر کا درد دور ہو جائے گا۔ ایک گھریلو علاج بھی سن لیجئے۔ 1 چمچ چینی اور 2 عدد بڑی الائچیوں کے دانے نکال کر منہ میں رکھ لیجئے، انہیں چباتے اور چوستے رہیے، رس پیتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل سر درد سے نجات ملے گی۔ ایز پر ون میڈیکل ریسرچ، امامہ سر پہ پہننا سر درد میں بہت مفید ہوتا ہے۔ جو امامہ پہنے گا انشاءاللہ سر درد کا خطرہ کم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو برکت عطا فرمائے۔ Now let's move towards our next segment، اور next segment میں دیں گے ہم آپ کو تعارف ایک کتاب کا۔ سیگمنٹ ہے کتاب کا تعارف۔ So it's an activity, rather supreme activity for a Muslim، وہ اہم ترین کام جسے دین کا ستون کہا گیا۔ جی ہاں، نماز، an activity we all need to specialize in۔ دیکھیے، ایک ڈاکٹر جو ہے میڈیکل سائنس میں مہارت حاصل کرتا ہے، آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پہلے تو بیسک سیکھتا ہے، اس کے بعد کوئی نہ کوئی فیلڈ چوز کرتا ہے، کوئی ناک کان گلے کا ڈاکٹر بن گیا، کوئی آنکھ کا بن گیا، کوئی جلد کا بن گیا، تو آگے سے آگے بڑھتا ہے، اسپیشلائزیشن کی طرف آگے جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی انجینئر ہے، وہ ایم ایس سی کرتا ہے، پی ایچ ڈی کرتا ہے، پوسٹ ڈاک کرتا ہے، کئی علوم سیکھتا ہے۔ کامرس والا وہ بھی تجارت کے معاملات سیکھتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک کام ایسا ہے مدنی چینل کے ناظرین، جو کہ ہر مسلمان کے لیے اس کام میں اسپیشلائزیشن کرنا ضروری ہے، اور اس کام کی اہمیت سے اس سے بڑھ کر کیا دلیل ہوگی کہ قرآن مجید میں 700 بار اس کام کا ذکر فرمایا گیا۔ Now let me introduce you to this legendary text named فیضان نماز۔ مصنف امیر علیہ سنت، یاد رہے ہر دور کے مسلمانوں کی یہ خواہش رہی کہ دور حاضر کے نیک لوگ ان کے لیے دعا کریں، اور امیر علیہ سنت کی عادت مبارکہ ہے کہ آپ اچھے کاموں کی طرف ترغیب دلاتے ہیں اور ساتھ دعا بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ اس دعا کی برکت سے ایک بڑی تعداد کا رجحان اس خاص نیک کام کی طرف ہو جاتا ہے۔ اب اس کتاب کے حوالے سے آپ نے کیا فرمایا؟ یا اللہ، جو فیضان نماز کے 568 صفحات پڑھ یا سن لے، اس کو اور اس کی آئندہ نسلوں کو پکا نمازی بنا، اور یہ سب کے سب بے حساب بخشے جائیں۔ اور ایسا لکھا نماز جنت کی چابی ہے۔ نہ ایک تو نماز کا علم سیکھنا ویسے ہی فرض ہے، ضروری ہے، نماز کی کتاب ہم پڑھیں گے، لیکن اس کتاب کو پڑھنے کے پیچھے جو دعا کا کور آ گیا ہے وہ مزید انٹرسٹ پیدا کرے گا اور مزید فائدہ ہوگا۔ تو یہاں پر جو بہت سے انٹرسٹنگ ٹاپکس ہیں، پیج نمبر 28 کے اوپر نماز سے ملنے والی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا کے بارے میں بتایا گیا۔ 21 مدنی پھول بتایا گیا کہ جی نماز بہترین ورزش ہے، سجدہ کرنے سے نزلہ زکام کے مریض کو کیسا فائدہ ہوتا ہے، دل، معدہ، جو سٹمک ہے، آنتیں، ان کے مرض میں نماز بہت فائدہ مند ہے۔ تو نماز از این ایکسلنٹ ایگزامپل آف میڈیٹیشن۔ واہ کیا بات ہے اس کی کہ یہ سارے کے سارے مدنی پھول اس میں لکھے ہیں، اور کس نبی نے کون سی نماز ادا فرمائی، صبح کی نماز کیسے فرض ہوئی، ظہر کی کیسے فرض ہوئی۔ اچھا، طریقہ یہ بتایا جاتا ہے، اٹس اے میتھڈولوجی،
کہ کسی بندے کو جب کسی خاص کام کی طرف راغب کرنا ہو، اس کو وہاں پر لانا ہو، وہ کام اس سے کروانا ہو، تو دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو اس کام کو کرنے کے فضائل بتائے جاتے ہیں کہ what are the blessings, what are the benefits، اور دوسرے نمبر پہ وہ کام نہ کرنے کی سزائیں بتائی جاتی ہیں کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو یہ سزا، یہ وعید ہوگی، پنشمنٹ، پینلٹیز ہوں گی. اور اس اسلوب کو، اس طریقہ کار کو اس کتاب میں اتنے بہترین انداز سے مینج کیا گیا. مسجد کے فضائل بتائے گئے، جماعت سے نماز پڑھنے کے فضائل بتائے گئے، سجدے کے فضائل بتائے گئے، خشوع و خضوع کے ساتھ یعنی کمپلیٹ مینٹل اور فزیکل کنسنٹریشن کے ساتھ نماز پڑھنے کے فضائل بتائے گئے، اور نماز پڑھنے کے ثوابات بتائے گئے، اور اپوزٹ جس کو اینٹیتھسس کہا جاتا ہے، نماز نہ پڑھنے کے عذابات، وہ بھی بتائے گئے. اور انداز بیان بہت اپیلنگ ہے جی، بہت ہی خوبصورت، جو امیر اہل سنت کا برانڈ ہے، پڑھنے والے کے دل پہ اثر ہوتا ہے. اور بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ اس کتاب کو ریگولر جنہوں نے پڑھا، روزانہ کی بنیاد پہ پڑھا، ان کو ایسا کرم ہوا ان کے اوپر کہ وہ پکے نمازی بن گئے. سارے چیپٹرز ہی بہترین ہیں، لیکن اس میں ایک چیپٹر ہے عاشقان نماز کی 86 حکایات، بہت ہی ایمان افروز ہے، اور کسی کو نماز کی ترغیب دلانے کے لیے اس میں بہت ہی زبردست سٹف موجود ہے. اس کے پیج نمبر 479 کے اوپر یہ لکھا ہے کہ عاشقان نماز، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں جن 10 صحابہ کرام کو ایک ساتھ جنت کی خوشخبری دی تھی، ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیبوں میں سے ایک تھے. آپ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس میں نماز پڑھنے جا رہے تھے کہ راستے میں ہی انتقال ہو گیا اور طاعون کے سبب شہادت کا مرتبہ پایا. تو نماز میں یا نماز کے لیے جاتے ہوئے فوت ہونا خوش نصیبوں کا حصہ ہے، اور طاعون میں وفات پانا شہادت ہے. اسی طرح اور بھی امراض وغیرہ میں وفات پانے سے شہادت کا ثواب ہے، مثلا پسلی کی درد، مرگی، پیٹ کی بیماری اور دست آنا. دونوں قول ہیں کہ ان دونوں لفظوں کو شامل کر سکتا ہے جو پیٹ کی بیماری کے اندر، اور اللہ پاک کے فضل سے امید ہے کہ دونوں کو شہادت کا اجر ملے گا. ٹی بی اور بخار میں فوت ہونے والا شہید ہے. اسی طرح ڈوب کر، جل کر، دیوار تلے دب کر، عورت بچہ جنے یا قوارے پن میں، یا کسی موذی جانور مثلا سانپ وغیرہ کے کاٹنے سے فوت ہوا، جسے درندے یعنی شیر چیتے وغیرہ نے پھاڑ کھایا، وہ بھی شہید ہے. اسی طرح ہر رات سورہ یاسین پڑھنے والا، با طہارت یعنی با وضو سویا اور فوت ہو گیا، جمعہ کے دن مرنے والا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ 100 بار درود شریف پڑھے، وہ بھی شہادت کا ثواب پاتا ہے. What an interesting information، کتنی زبردست انفارمیشن ہے، اور انسان کو کیسے ان نیک کاموں کی طرف راغب کرنے والی ہے. تو اس کتاب کو پرچیز کیجئے جی، گھر میں رکھیے، تحفے میں دیجئے، بلکہ اس سے مدنی درس بھی دیجئے. جی ہاں، مدنی درس، یہ دعوت اسلامی کا ایک دینی کام ہے. آپ اپنے گھر میں، مسجد، دکان، سکول، کالج، چوک میں درس دے سکتے ہیں. مقررہ وقت پر درس دینا یہ ایک دینی کام ہے. اب اسی کتاب کے پیج نمبر 563 پر اس کی فضیلت بھی درج ہے، اور 565 پر درس دینے کا طریقہ بھی درج ہے. آپ یہ کام ضرور کیجئے. یہ کتاب بہت ہی اہم ہے جی. اپنے گھر میں، اپنی الماری کے اندر اس کو سجائیں، دوسروں کو تحفے میں دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں برکت عطا فرمائے. آئیے اپنے پروگرام کے لاسٹ سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. نام ہے سافٹ سکلز. Let's start the last segment of our program. Now, before opening up the discussion, let's hear a verse from Holy Quran. قرآن مجید سورہ یاسین آیت نمبر 40. سورج کو لائق نہیں کہ چاند کو پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جانے والی ہے، اور ہر ایک دائرے میں تیر رہا ہے. What a lesson hidden in this divine text. یہ دیکھیے کتنی زبردست گہرائی ہے اس آیت میں، اور کتنی زبردست اس کے اندر بات ارشاد فرمائی گئی. اچھا، یہ کام میں خوبصورتی کیسے آتی ہے؟ How you can beautify your work. اگر پلاننگ یعنی بہترین منصوبہ بندی کی گئی ہو. اب دیکھیے اس پوری دنیا میں، بلکہ کائنات میں، آپ کو ڈیوائن پلاننگ نظر آئے گی. صحیح مقررہ وقت پہ سورج کا نکلنا، دن کی لینتھ بھی، دن کے اوقات بھی وہی رہتے ہیں.
سارا سال کون سے دن کی لینتھ سب سے بڑی ہوتی ہے, کون سی راتیں سب سے بڑی ہوتی ہیں, سورج کا ڈوبنا, موسموں کا بدل کر آنا, کائنات میں اتنے بڑے بڑے سیاروں کا اپنے مدار, اپنے آربٹس میں ایک خاص موومنٹ کے ساتھ حرکت کرنا. اٹس اے ویری بگ پلان. تو سکون چاہتے ہیں تو پلان یور بزنس, پلان یور ڈے, پلان یور فوڈ, پلان یور ایچ اینڈ ایوری منٹ. اپنے ایک ایک منٹ کو پلان کیجئے, ورنہ کوئی اور آ کے پلان کر دے گا. سوشل میڈیا پلان کر دے گا, آپ کا باس پلان کر دے گا, آپ کا کولیگ, آپ کا دوست آ کے پلان کر دے گا, کیونکہ آپ کا اپنا پلان تو ہوگا نہیں. And that will supersede your life. اپنے کاروبار کھانے میں کوشش کیجئے پلاننگ ضرور ہو. اور یاد رکھیے ایک خاص اور کامیاب لیڈر کی زندگی میں پلاننگ ہوتی ہے, یعنی کم سے کم پیسے, کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ پروڈکٹیوٹی, زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کی جائے. اب ایک مریض جب ڈاکٹر کے پاس آتا ہے, ڈاکٹر پورا پلان بناتا ہے. ڈاکٹر اس سے پوچھتا ہے کتنا پرانا مرض ہے, کیا ہو رہا ہے, علامات کیا ہیں, اور پھر اس کی پرانی ہسٹری دیکھتا ہے, کسی دوائی سے الرجی تو نہیں ہے, کسی دوائی کا سائیڈ ایفیکٹس تو نہیں آتا, اور پھر اس پلان کو اپنے پریسکرپشن پہ لکھتا ہے, اپنی اس دوائی والی پرچی کے اوپر کہ کیا اسے دینا ہے. اسی طریقے سے کوئی بلڈنگ بن رہی ہو, سول انجینئرز ہوتے ہیں, ڈرافٹس مین ہوتے ہیں, آرکیٹیکٹس ہوتے ہیں, وہ پوری فیزیبلٹی رپورٹ بناتے ہیں کہ کس طریقے سے نقشہ بنانا ہے, بجٹ کتنا ہوگا, اور کب تک اس کو مکمل کرنا ہے. اور وہ گھر جہاں پر بالخصوص آمدنی اور اخراجات کا حساب رکھا جاتا ہے کہ آمدنی کتنی ہے, اخراجات کتنے ہیں, پھر آمدنی کو بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے, اخراجات کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, ان گھروں میں سکون ہوتا ہے. بالخصوص نیکیاں کمانے کے لیے بھی پلان بنائیے. دیکھیے ایک نماز ہے, نماز سے دوسری نماز تک کا وقفہ آتا ہے, اور خوش نصیب ترین وہ مسلمان ہیں جن کی پوری ایکٹیویٹیز دن کی وہ نماز کے گرد گھومتی ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں فلاں کام نماز کے بعد کروں گا, فلاں کام فلاں نماز کے بعد کروں گا, 2 نمازوں کے درمیان جو وقفہ ہوگا اس کے دوران یہ کام کروں گا. تو درود و سلام اس کے لیے بھی پلان کیجئے کہ بالفرض میں دن میں 1000 بار درود و سلام پڑھنا چاہتا ہوں, تو ہر نماز کے بعد اگر 250 دفعہ درود پاک پڑھ لوں گا تو پھر کتنی گنتی ہوگی. ریممبر, ٹرائی ٹو کوانٹیفائی یور گول. اپنے گول کو کوانٹیفائی کریں. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی میں درود و سلام پڑھوں گا, یہ بھی بڑی اچھی بات ہے, لیکن اگر وہ کوئی عدد, کوئی ہنسا, کوئی ڈیجٹ طے کر لیتا ہے تو یوں پڑھنے کا بھی حوصلہ ملتا ہے, اور جب وہ اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیتا ہے, ریوارڈ مل جاتا ہے, تو اس کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایک شارٹ ٹرم پلان ہوتا ہے, ایک لانگ ٹرم پلان ہوتا ہے. ایک شاگرد, ایک اسٹوڈنٹ, وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آج کے دن صرف 24 گھنٹے میں میں نے کتنا پڑھنا ہے, اور پھر وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ پورے سال میں میں نے کتنا پڑھنا ہے. تو ایک کامیاب آدمی وہ ہے جو شارٹ ٹرم یعنی تھوڑے دورانیے کا, اور لانگ ٹرم اور لمبے دورانیے کا, دونوں پلانز کو ساتھ لے کر چلے. آپ نے دیکھا آج کا ہمارا پروگرام معلومات ہے کچھ خاص. مدنی چینل دیکھتے رہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. معلومات ہیں کچھ خاص, معلومات ہیں کچھ خاص, انبیاء کے واقعات, ایک نئی ہوگی کتاب, زندگی کیسے بسر کرنی ہے سیکھیں گے آج.